شوہر کی دو حالتیں ہیں. بسم اللہ کرو. یا میں پڑھوں؟ اچھا جی. شوہر کی دو حالتیں ہیں. کتنی؟ دو. اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک نہ ہو تو شوہر کو نصف ملے گا. کس طرح؟ یعنی کہ بیوی فوت ہو گئی ہے. دیکھو بیوی جو ہوتی ہے نا وہ ذاتی ملکیت کی بھی وہ رکھتی ہے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اگر ان کا شوہر ہے تو ان کا مال بھی شوہر کا مال ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ بیوی ذاتی ملکیت بھی رکھ سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر بیوی فوت ہو جائے تو اور شوہر ہے اور اس کا کوئی اولاد وغیرہ بھی نہیں ہے تو شوہر کو اس حالت میں کتنا حصہ ملے گا؟ آدھا حصہ، نصف، یعنی کہ آدھا ملے گا. ٹھیک ہے. تو مسئلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ مسئلہ دو سے شروع. ہاں جی، مسئلہ دو سے شروع ہوگا. تو دو کا آدھا جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک تو یہ ہوا. اور اگر ایسا ہے کہ نمبر دو، اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک ہو تو شوہر کو ربع ملے گا. کیا مطلب ہے؟ اب بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کا شوہر بھی زندہ ہے، لیکن اس بیوی کی اولاد بھی ہے. بیوی کی اولاد بھی ہے، مثال بیٹا ہے، نیچے تک ہے، اولاد ہے اس کی. تو اس صورت میں شوہر کو جو ملے گا وہ ربع ملے گا. کتنا؟ یعنی کہ چوتھائی، 1/4. کتنا ملے گا؟ 1/4. تو 1/4 ملے گا تو مسئلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ 4 سے شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی بیویوں کی دو حالتیں بیان ہوتی ہیں. یہ جو ہم حالتیں بیان کرتے ہیں نیچے ان کے سارے ان کی وہ آ رہی ہے کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوگا، کیسی شروع ہوگا، جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں نا. لیکن یہ پہلے آپ لوگوں کو اجمالی آپ کو بتاتے رہتے ہیں. اب ان کی صورت انہوں نے بیان نہیں کی، لیکن اگر آپ دیکھیں نیچے آ جائے ادھر تو یہاں پر ان کی حالتیں پھر بیان ہوئی ہے. جب ہم یہاں تک پہنچیں گے، جس طرح یہ ہے نا، مثال کے طور پر زینب وہ فوت ہو گئی، شوہر بھی زندہ ہے، بیٹی بھی ہے اور اس کا چچا بھی ہے. جس طرح مثال یہ ہے. اور یا مثال کے طور پر اوپر والی حصہ میں جس سے زید فوت ہو گیا ہے، بیوی زندہ ہے اور چچا بھی ہے. تو چچا کس کا ہے؟ مطلب وہ میت کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی. مطلب کہ جو زید ہے جو اس بیوی کا شوہر ہے اس کا چچا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے مسائل جو ہے نا وہ پھر وہ نیچے آئیں گی بھی. تو بیوی کی جو ہے نا وہ دو حالتیں ہیں. کتنی؟ دو حالتیں. یعنی کہ شوہر ابھی فوت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. جب شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کی دو حالتیں ہوتی ہے. اگر نمبر 1، اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد نیچے تک نہ ہو تو بیویوں کو مجموعی طور پر ربع ملے گا. یعنی شوہر فوت ہوا، کوئی بھی نہیں ہے اس کی اپنی بیوی ہے لیکن اس شوہر کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو شوہر کے مال میں، میراث میں بیوی کو کتنا ملے گا؟ چوتھا ملے گا، یا چوتھائی ملے گا. ٹھیک ہے. ربع جس کو ہم کہتے ہیں. اور اگر ایسا ہے جو دوسری ہے کہ اگر میت کی اولاد یا مذکر اولاد کی اولاد، یعنی میت کا بیٹا یا مثال کے طور بیٹے کا بیٹا جو ان کا پوتا ہوتا ہے وہ موجود ہو تو پھر اس صورت میں بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ سمن کتنا ملے گا؟ ہاں جی 8واں حصہ جو ہے نا وہ ملے گا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر جو شوہر ابھی فوت ہوا ہے، بیوی ہے اس کی، تو اگر اس کا بیٹا بھی ہے اور بیٹے کا بیٹا بھی ہے تو وہ پوتا یہاں پر کیا ہوگا؟ وہ محروم ہوگا. یہ ذہن میں رکھ لیں. لیکن جب بیٹا نہیں ہے، مطلب بیٹا پہلے فوت ہوا تھا لیکن اس کا بیٹا زندہ تھا جو اس میت کا پوتا ہے، تو پھر پوتے کو وہی کچھ ملے گا جو اس کو بیٹے کو ملنا تھا. یہ بات ذہن میں رکھ لیا کر. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہو گیا ان کی دو حالتیں. اب آ جائے نا یہاں پر کہ بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں. کتنی؟ 3 حالتیں. جب بیٹیوں کی 3 حالتیں ہوتی ہے تو اب ہم پہلی حالت پڑھ لیتے ہیں کہ اگر بیٹی ایک ہو اور میت کا بیٹا موجود نہ ہو تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. اچھا، یہ ایک قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھ لے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو یا بہن ہو، جب یہ ایک ہوتی ہے نا تو ان کو نصف ملے گا. کتنا ملے گا؟ نصف ملے گا. یہ ویسے ذہن میں. اور اگر 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، چاہے وہ بہن ہو یا چاہے وہ کیا ہو، وہ بیٹی ہو، چاہے وہ پوتی ہو چاہے وہ پڑپوتی ہو، اگر بیٹی نہ ہو
مطلب اس کو پھر پوتی ہوتی ہے یا پوتی پڑپوتی ہو اور اس سے پہلے والے نہ ہو تو پھر ان کو بھی اگر ایک ہے تو نصف ملے گا، اگر دو یا دو سے زیادہ ہو تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ ثلثان ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ ثلثان کسے کہتے ہیں؟ یعنی دو تہائی، دو تہائی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نمبر ایک صورت اس کی ہے اگر بیٹی ایک ہو اور میت کا بیٹا موجود نہ ہو تو بیٹے کو نصف ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ نصف، یعنی آدھا ملے گا، آدھا ملے گا۔ تو اس کے ساتھ اگر چچا ہو تو باقی وہ حصہ جو ہے نا باقی وہ چچا کو مل جائے گا۔ یہ اس کی نیچے صورت بھی آ رہی ہے جب ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں تک آپ لوگوں نے ذہن میں یہ رکھنی ہے، یہ جو حالتیں بیان ہوتی ہے نا، ان حالتوں میں ہر ایک کی حالت بیان ہوگی، اور اس کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پھر ایک ایسا مسئلہ ہو یا ایسا مسئلہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اس میں چچا بھی ہو، اس میں باپ بھی ہو، اس میں بیٹی بھی ہو، اس میں پوتی بھی ہو، تو جب آپ ان کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مثال اس میں ایک مسئلہ ہے، باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، چچا بھی ہے اور دادا بھی ہے، یہ سارے کیا ہے؟ زندہ ہیں، زندہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ساروں کی احوال تو پڑھی ہوگی کہ مثال کے طور پر باپ ہے تو دادا کو آپ الگ کر لیں گے، اس کو بیچ میں سے نکال لیں گے، اس کا تو کچھ حصہ نہیں بنتا۔ باپ ہے تو جب باپ ہے تو جو چچا ہوتا ہے ان کا، اس کو بھی آپ سائڈ پہ کر لو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، پھر بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے تو بیٹے کو بھی ملے گا اور بیٹی کو بھی ملے گا، اور اس کو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت کے مطابق ان کو میراث ملے گی۔ اور اگر پوتی ہے تو چونکہ بیٹی موجود ہے تو پوتی بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر پوتا ہے تو چونکہ ادھر بیٹا زندہ ہے تو اس وجہ سے بیٹا پوتا جو ہے نا وہ بھی محروم ہو جائے گا۔ یہ آپ کے ایک ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے، باقی اس کا حساب کتاب جو ہے نا وہ آسان ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟